اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے بھی نجات دلائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی خشیت اور اس کے ڈر کی وجہ سے رویا یہاں تک کہ دودھ اپنے تھنوں میں واپس چلا جائے۔ یعنی جس طریقے سے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا امپاسبل ہے، اسی طریقے سے وہ شخص جو اللہ کو یاد کر کے رویا، اس کو اللہ کا خیال آیا، اللہ کا خیال آنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو ایسے شخص کے لیے بھی جہنم میں جانا جو ہے وہ اتنا ہی ناممکن ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز، ایک طرف تو ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کتنی اہم چیز ہے، کہ اللہ اس کی کیا قیمت لگا رہا ہے۔ حالانکہ وہ بڑا کام تو نہیں ہے، لگتا ہے نا کہ یہ تو آسان سی بات ہے، لیکن آپ اس شخص سے پوچھئے جو آج تک اللہ کو یاد کر کے نہیں رویا، ذرا اس سے آپ پوچھئے گا۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ جگر تو رویا آج تک نہیں رویا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو شخص آج تک اللہ کو یاد کر کے نہیں رویا، تو یہ کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ ہر انسان کے اپنے بس کی ہوتی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں چاہے رونا چاہیں بھی لیکن ان کو رونا نہیں آتا، اور اللہ نے جن کو یہ کیفیت دی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا خیال دل میں آتا ہے، اللہ کا خوف دل میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ کیونکہ آنسوؤں کا جاری ہونا یہ بھی نرم دل کی علامت ہوتی ہے۔ اب obviously اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات بات پہ رونا شروع کر دیا جائے، لیکن ایسی چیزوں کو سوچ کے رونا جن کا تعلق حقیقت میں آخرت سے ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کا ڈر، اللہ کی رحمت، قیامت کا ڈر، یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ جب یہ چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں اور ان کو سوچ کے انسان روتا ہے، تو ظاہر بات ہے نرمی کی علامت ہے کہ انسان کا دل ایک نرم دل ہے۔ تو بہرحال کیا ہے کہ یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ خوف اٹسیلف اس کی کتنی ویلیو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے گا۔ یہاں پہ ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی چیزیں قرآن میں اور احادیث میں مختلف اعمال کے اوپر جہنم سے نجات کا تذکرہ آتا ہے اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو ظاہری طور پہ ہمیں چھوٹا سا عمل لگتا ہے، تو پھر ہمیں ایک اگلا سوال یہی آتا ہے کہ بس اس کا مطلب ہے صرف میرے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور میں کسی ایک دن بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے رو لوں گا، تو اب میرے جو ہے وہ جہنم سے میری خلاصی ہوگی، اب میں جو مرضی کرتا رہوں۔ یاد رکھیے کہ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جو ہے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کا شارٹ کٹ، جہنم سے بچانے کا شارٹ کٹ، اور پھر جب ہم اللہ کی اطاعت کامل طریقے سے نہیں کرنا چاہتے، پورے طریقے سے اللہ کے سامنے سبمٹ نہیں ہونا چاہتے، اور چند باتیں جو آسان ہوتی ہیں ان کو سن لیتے ہیں، اور سننے کے بعد بس اس کو ہی اپنی زندگی میں ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ بس میں اتنا کر لوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مثال کے طور پہ وہ واقعہ کہ جو اکثر حدیث جو سنی ہوگی کہ ایک فاحشہ نے ایک کتے کو پانی پلایا اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اس بات کو لے کے کہ دیکھیں جی اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ اتنے سے عمل میں معاف کر دے گا، تو پھر اتنی لمبی چوڑی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر کیا اور ہم تک وہ معلومات اور وہ علم پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے اعمال پہ معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں، اللہ اگر معاف کرنا چاہے تو وہ چھوٹے سے عمل پہ بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بس صرف اتنا کر لو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اگر صرف اتنا چھوٹا سا عمل کر دینا کافی ہوتا تو پھر تو یہ 4-5 احادیث سامنے ہو جاتی کہ کتے کو پانی پلایا تو مغفرت ہو گئی، اللہ کو یاد کر کے رویا تو مغفرت ہو گئی، اور بھی بہت ساری احادیث آتی ہیں، آگے ایک اور کا ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سارا قرآن اور باقی ساری احادیث جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھیجی ہیں، پھر ان کو کیا کریں گے، وہ ریلیونٹ تو نہیں ہو جاتی۔ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہمیں بحیثیت ایمان والا یہ امید ضرور رکھنی چاہیے کہ یہ ایکسیپشنل کیسز ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کرے ان میں، کہ اللہ ہمارا بھی کوئی ایک چھوٹا عمل قبول کر کے ہمارے لیے بھی ہماری بھی مغفرت کر دے۔ لیکن ایک ایمان والا جو ہے وہ تیاری اپنی پوری رکھتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنی تیاری پوری رکھنی ہے، میں نے فرائض پورے کرنے ہیں، میں نے اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے اعمال ہیں میں کروں گا, اور پھر میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ ان ساری محنت میں سے میرا اللہ اگر میرا کوئی ایک عمل قبول کر کے مجھے معاف کر دے تو بس میری ساری محنت کی پیمنٹ ہو گئی. مطمئن نہیں ہو سکتے, شیطان شارٹ کٹس پہ لے کے جاتا ہے. سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم ان شارٹ کٹس میں ٹریپ نہیں ہوں. ہم نے ایک کام پورا کرنا ہے, محنت پوری کرنی ہے. سو وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ انسان جب بھی محنت کر رہا ہوتا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ورسٹ کے لیے پریپیئر کریں. پریپیئر فار دا ورسٹ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. کہ آپ نے تیاری اپنی ورسٹ کے لیے کی ہے, لیکن امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے. اینڈ دیٹس واٹ دا ایٹیٹیوڈ از, کہ ایمان والا اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے کہ اپنی محنت کو نہیں کمپرومائز کرتا, لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے مجھے جو ہے وہ کامیاب کرے گا. تو بہرحال کیا ہے, پتہ لگا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے بھی نجات دلائے گا.